یقیناً بلوچ بہت اعتبار سے آپ پسماندہ بھی اس کو کہہ سکیں گے، غربت کے حوالے سے یا الٹریسی کے حوالے سے، لیکن ان تمام کے باوجود اس خطے میں بلوچ جو واحد قوم ہے جس نے ہر زمانے میں اپنے ہیروز پیدا کیے، ریئل ہیروز، وہ ہیروز نہیں جو یورپ نے کریٹ کیے، جن کی تاریخ گواہی نہیں دیتی ہے۔ ہمارے ہیروز کا سلسلہ اگر چاکر سے لیں یا پھر عبداللہ قہار سے لے کر نوری نصیر خان تک آئیں، یا اس کے بعد پھر جو ہمارے امل، جیند اور ایک طویل سلسلہ ہے، اور جب ہم ماڈرن ہسٹری میں آتے ہیں تو پھر ہماری ملاقات بڑی قداور شخصیات سے ہوتی ہیں۔ نواب خیر بخش مری، شہید نواب اکبر خان بگٹی، سردار عطا اللہ مینگر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کی داڑھوں نے بلوچ قوم کو بلوچ قوم بنایا۔ یقیناً آج ہم جس سلسلے میں یہاں بگٹی بولک میں آئے ہیں، شہید نواب محمد اکبر خان بگٹی کی 14ویں برسی کے سلسلے میں ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے، وہ ایک ایسی شخصیت جس کو شاید زمانہ تاحیات بھول نہ پائے۔ وہ صرف بلوچ قوم کے لیے نہیں، محکوم اقوام کے لیے بھی ایک مشعل کا نشان ہے، اور جس طرح انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری، ان کی موت بھی شاہانہ رہی، دنیا مانتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی موت شاعرانہ رہی۔ شاید وہ جو ان کے ہیروز تھے، جن کا ذکر وہ کرتے تھے، بالاج گورگیش، یا جو انہوں نے اپنے ذہن میں ہیروز بٹھائے تھے، انہوں نے اسی راہ کو خود چنا، اور اسی پیراں سالیم میں انہوں نے مزاحمت کی راہ اپنائی، اور اپنے عمل سے انہوں نے کر دکھایا کہ وطن پر خون دے کر بھی قرضے چکائے جا سکتے ہیں۔ اور بقول شاعر کے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ تو نواب بگٹی ایک ایسی شخصیت ہیں، ان پر گفتگو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، کئی گوشے ہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو ملینز کے حساب سے ان پر لکھا گیا، خبروں کی شکل میں، رپورٹاج کی شکل میں، انٹرویوز کی شکل میں، مختلف چیزوں میں۔ تو آج بھی جب ان کا نام، ان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے تو جذبوں میں شدت آتی ہے، اور یہ بلوچ قومی جدوجہد کو نواب بگٹی کی شخصیت مزید صدیوں تک راستہ دکھاتی رہے گی۔ تو یقیناً ان کے زندگی کے بہت سے ایسے بھی گوشے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، یا شاید ہم پہنچ نہیں پائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے ان کے صاحبزادے نوابزادہ جمیل اکبر خان بگٹی صاحب کو زحمت دی کہ ہمارے ساتھ بات کریں، ان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے میں ان کو اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نواب صاحب، ہم چونکہ ایک خاص موقع پر آئے ہیں کہ نواب صاحب کی شہادت کا جو ٹائم ہے، تو میرا پہلا تو یہی آپ سے کویشچن ہوگا کہ بحیثیت ایک صاحبزادے کے، آپ نے ان کو ایک والد کی حیثیت سے کیسے دیکھا، ان کی شخصیت کو؟ دیکھیں، والد کی حیثیت سے تو بہت کم موقع ملا ہمیں۔ اچھا۔ میں جب 10 سال کا تھا تو والد پہلے دفعہ گرفتار ہوئے تھے 1959 میں۔ پھر وہ 10 سال ایوب کا جو بقول پاکستان کے ڈیکیڈ آف پروگریس، وہ ڈیکیڈ آف پروگریس کم تھا بلوچستان کے حوالے سے، اور بنگال کے حوالے سے ڈیکیڈ آف سپریشن زیادہ تھا۔ جی۔ تو اس 10 سال میں ایوب کے میرے والد نے 8.5 سال جیل گزارے۔ جی۔ تو جب وہ آخری دفعہ رہا ہو کر آئے 1969 میں، تو میں گریجویٹ ہو گیا تھا کالج۔ اچھا۔ تو وہ 10 سال جو ہوتا ہے، جو آپ اس عمر میں آپ کو والد کی ضرورت ہوتی ہے یا گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اس سے ہم محروم رہے۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر ہم نیچرلی 20 سال کے ہو گئے تھے، تو وہ والد بھی جب رہا ہوئے تو زیادہ تر سیاست میں تھے۔ جی۔ پھر یہ الیکشن ہوئے، نیشنل عوامی پارٹی، پھر وہ اختلافات، اور انفارچونیٹلی جس طرح وہ فولڈ ہوا، اس سے نقصان ہوا سارے بلوچوں کو۔ جی۔ تو بحیثیت والد کے سخت تھے،
زیادہ اچھا وہ نہیں دکھاتے تھے پیار، اگر پیار اچھا. تھا بھی کسی بچے سے یا تو وہ دل میں شو نہیں کرتے تھے، اچھا تو ٹائٹ لیش پہ رکھا ہوتا تھا. اچھا 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 اچھا. تو باقی یہ ہے کہ کبھی ہم سے ایسے غصے سے بات وغیرہ نہیں کی. ان کا اپنا ایک مخصوص طریقہ تھا. اگر وہ آپ کو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، تو آپ اپنا ڈسٹینس رکھتے تھے کہ جی جب تک غصہ ٹھنڈ نہیں ہو جائے تو آپ دور ہی رہیں. اچھا. جی ہاں. تو نواب صاحب جب انہوں نے فیصلہ کیا مزاحمت کا، جب وہ پہاڑوں میں چلے گئے، تو اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ کے محسوسات کیا تھے؟ میں دیکھیں جب 2003 سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا، جو پہلے دفعہ مورچہ بندی ہو گئی تھی. جی جی ہاں، پہلا جو اٹیک ہوا تھا. میں ڈیرہ نہیں، 2005 میں تھا. جی ہاں. 2003-04 میں یہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی آرمی کی، اور یہ وہ ڈیرہ بگٹی کی طرف، پھر تو مورچہ بندی ہو گئی تھی. ہم ادھر تھے ڈیرہ بگٹی میں، پھر وہ ڈیفیوز ہو گیا. پھر 2005 میں جو واقعہ ہوا، جی، تو جب 2005 والے بمباری والے دن میں والد کے ساتھ بیٹھا تھا. اچھا اچھا. جب ہمارے اوپر بمباری ہوئی صبح تقریباً 10 بجے، میں جب پہلا فائرنگ ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے باہر جا کے پوچھا نوکر سے، تو کہا جی ایف سی کے کیمپ کی طرف سے فائرنگ آ رہی ہے. اس ٹائم تک گولے نہیں برسائے تھے. اچھا. تو میں گیا والد کے پاس اندر. وہ عموماً 9:30 بجے 9 بجے اپنا ناشتہ کرتے ہیں. تو وہ ناشتہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی فائرنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے ناشتہ وغیرہ ختم کیا، باہر آ کے جہاں کچہری لگتی ہے وہاں آ کر ہم بیٹھے. تو ہم بیٹھے تھے، تو اس کے بعد وہ میرا خیال ہے لوکیشن، کیونکہ جو بگٹی ڈیرہ بگٹی میں گھر کے اوپر جو پہاڑی پر جو چوکی تھی، وہاں سے ان کو والد کی پوزیشن کا پتہ نہیں چلتا کہ کس کمرے میں کدھر نہیں ہے. تو جب وہ ہم گھر سے نکل کے باہر آ کے بیٹھے تو وہ ان کو ٹریس ہو گئے، پتہ چل گیا تھا کہ ابھی باہر کچہری میں بیٹھے. تو وہاں پر بمباری شروع ہو گئی پھر 3 طرف سے. اچھا. یہاں تک کہ پھر وہاں چھوٹا ایک کمرہ تھا جہاں والد کوئی خاص مہمان تھا، اس کو دوپہر کا کھانا، کیونکہ والد کھانا تو کھاتے نہیں تھے دوپہر کو، تو وہاں یا کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. ہم وہاں گئے بیٹھے، 3-4 وہ ڈیرے تھے اور تھے. ڈائریکٹ ہٹ ہوا اس کمرے پہ. جی. اور بالکل وہ کچھ سیکنڈ کے لیے تو اندھیرا اور مٹی وغیرہ سارا، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. تو والد سے میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں. تو ادھر 2-3 اس کو پتہ ہوگا کون کون تھے نام ان کے، وہ زخمی بھی ہوئے. جی. پھر میں نے کہا جی یہاں سے چلیں، دے آر ٹریکنگ اس ڈاؤن. وہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں ٹریک کر رہے ہیں، کیونکہ جدھر ہم پہلے بیٹھے تھے ایگزیکٹلی اسی اسپاٹ پہ آ کے راکٹ لگے تھے، سیم لوکیشن جدھر والد بیٹھے تھے. بٹ ہم وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ گئے تھے. کمرے میں آئے تو وہاں بمباری ہوئی. پھر ہم وہاں سے نکلے تو پھر کوئی 2 بجے تک ہمارے اوپر بمباری ہوتی رہی. اچھا. اس میں 66 پیپل ڈائیڈ. جی. ان میں زیادہ تر ہندو تھے. جی ہاں. ہندو جو ہمارے پاس صدیوں سے آباد تھے، اور وہ سردار کے قلعے کے اندر ان کا گھر باہر ہوتا تھا تاکہ ان کو حفاظت محفوظ رہ سکیں. وہ جو کمیٹی آئی تھی پارلیمانی کمیٹی، جس کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کے بعد، ان کو بھی جب ہم نے دیکھا تو شیری رحمان وغیرہ سارے تھے، حافظ حسین احمد، حافظ حسین احمد ہے نا، جی ہاں، یہ بھی اس میں تھے سارے. تو وہ پوچھ رہے کہ جی یہ ہندو ادھر کیوں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہندو اس لیے رہ رہے ہیں صدیوں سے کہ سردار کے قلعے کے اندر رہتے ہیں تو یہ محفوظ رہیں گے. اقلیت میں نے کہا یہ پہلے دفعہ کتنے 100 سال میں کہ سردار کے گھر کے اندر رہنے کا ان کو سزا مل رہا ہے ابھی، کیونکہ جتنے ٹارگٹ سے جو بم وغیرہ گرے سارے ہندوؤں کے اوپر گرے. جی جی. کوئی ٹیمپل میں تھے، کوئی 8-10 اکٹھے ایک جگہ میں، عورتیں بچے، ان کے لاشیں اتر بتر ہو گئیں. تو اس دن جب ہم وہاں سے نکلے ڈیرہ بگٹی سے، تو اس دن میرے والد نے مجھے کہا، ہم پہاڑ پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دس از دا اینڈ آف دا بلوچ ان پاکستان. اچھا. اسی روز، اسی ٹائم، یہ 2005 کی بات کرو، 17 مارچ جو بمباری ہوئی تھی، اس رات کو میرے والد نے کہا کہ دا بلوچ، پاکستان ڈز ناٹ وانٹ دا بلوچ.
دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان آر ویلتھ. جی ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے بلوچ کو. جی. تو دیٹ از دا اینڈ آف دا بلوچ ان پاکستان. اچھا. تو یہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا، بولا دس از اٹ. جی. اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے وہ چودھری شجاعت اور جی یہ ہاں، سارے وہ بھی ہے. گروہ گوئی کرنے والے، جھوٹے پیغام لانا لے جانا، وہ ٹائم گین کر رہے تھے واپس لوکیشن جو جہاں جہاں انہوں نے وڈرا کیا تھا واپس وہ ان کو. تو آپ کو یاد ہوگا شاہد حسین نے جی جب پرویز مشرف نے اپنی دوسری کھال اتاری تھی، جی جی بقول اس کی جی اس کی وردی اس کی دوسری کھال ہے، تو اس نے جب اپنی دوسری کھال اتاری تھی تو مشاہد حسین نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اسلام آباد میں. اس میں ریکارڈ پہ ہوگا، آپ چیک کر لیں. جی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نواب صاحب کے ساتھ جب بات چیت کر رہے تھے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ میں بہت سول اینڈ ملٹری اچھا. اس کے خلاف بہت بڑا گروپ ٹولہ تھا جو اگریمنٹ نہیں ہونے دے رہی تھی. تو اس پر میں نے چودھری شجاعت اور مشاہد حسین کو ایک پریس میں اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اگر آپ میں 2% کا بھی غیرت اور شرم اور حیا ہوتی تو یہ بات آپ میرے باپ کو اس وقت بتاتے ڈیرہ بگٹی میں، جب آپ کے آگے جھوٹ بولتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے جی، وہ ہو جائے گا، ہم پھر آ رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا اس ٹائم میرے باپ کو بتاتے کہ جی کوئی اگریمنٹ نہیں ہونی ہے، وہاں پر ہاکس جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. بالکل. تو ابھی آپ اتنے سال گزر گئے، ابھی آپ کا منہ کھلا ہے کہ جی وہ ہاکس جو تھے اسٹیبلشمنٹ میں وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. جی. تو میرا کہنا ہے اس دن والد نے کہہ دیا تھا اچھا کہ دیر از نو پلیس فار بلوچ ان پاکستان، اینڈ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ بلوچ ایز اے نیشن. دے وانٹ آر لینڈ، یس، کیونکہ مال یہاں مڈی یہاں ہے. وہ لوٹنے کے لیے جنوسائڈ کرتے ہیں، ایتھنک کلینزنگ کرتے ہیں، جو کریں دے ول گو ٹو اینی لینتھ وچ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ٹرو. انہوں نے ایک ڈوزیئر بھی لکھا تھا جو چھپ کر سامنے آیا نواب بگٹی صاحب نے. ڈوزیئر میں تو وہ ابھی آپ دیکھیں وہ 14 سال ہو گئے ہیں. جی ہاں. انہوں نے کہا تھا کہ جی اکبر بگٹی کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پچھلے 14 سال میں جتنا پھیلا ہے، جی ہاں، اور ایسے ایسے کونے میں بلوچ علاقے کے جہاں پہلے کسی نے سنا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی آٹونومی کی بات کر رہا ہے یا اپریشن کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کو وہ کرنے کے والد کی شہادت کے بعد تو دریا کی طرح پھیل گیا سارے پاکستان بلوچستان میں. وہ خود بھی ابھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ابھی وہ ایڈمٹ کریں نہیں کریں. نواب صاحب کی شہادت کے بعد جو حالات بنے اس کی ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ ایسے بھی حالات پلٹ سکتے ہیں. اور پوری اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں وہ دیکھیں ہائنڈ سائٹ پہ سب عقل مند ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ پاور کے نشے میں ہوتے ہیں اس ٹائم آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے بنگال میں غلطی کی. سیاستدان مانتے ہیں کہ اپنی غلطی کی جی غلطی ہو گئی یا غلطی مت کریں. وہ جنہوں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ جی بنگلہ دیش میں آپ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر وہ کیا کہ وی ول شوٹ آر وے تھرو، جنرل یحییٰ کے لفظ تھے. بالکل. تو کیا ہوا پھر؟ بالکل رسوائی بھی ہو گئی، ملک بھی چلا گیا. لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے. انفارچونیٹلی if you don't read history you tend to repeat the same mistakes. اور یہ وہی مسٹیک دوبارہ دہراتے جا رہے ہیں. ان کو ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے. ہمارے جس طرح ہمارے بلوچستان میں لاشیں مل رہی ہیں، ماس گریوز مل رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہزاروں کے تعداد میں. ہمارے بگٹی کے لوگ ابھی تک ڈسپلیس گھر سے بے دخل کیے گئے ہیں. اچھا، وہ جو نواب صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہندو جو وہاں رہتے تھے وہ خاندان پھر دوبارہ آئے، آباد ہوئے یا نہیں آئے؟ ان میں سے کچھ تو چلے گئے، میرے خیال ہے انڈیا کچھ چلے گئے تھے، سندھ میں آباد ہو گئے تھے، کچھ واپس چلے گئے ہیں. اچھا. ہاں، کیونکہ ان کے سارا
بزنس دار و مدار وہیں پر ڈیرہ بکٹی، وہ اس کو کہیں آپ دوسرے جگہ لے جا کے لوکیٹ کریں، ان سے وہ نہیں بنتا ہے بات. تو کچھ واپس چلے گئے ہیں ڈیرہ بکٹی میں، تو لیکن وہ جو پہلے جس حالت میں رہتے تھے اس طرح نہیں ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس حالت میں رہے، مجھے تو 15 سال ہو گئے میں ڈیرہ بکٹی، مجھے اجازت نہیں ہے جانے کی. تو جو اخبار میں پڑھتے ہیں، اخبار میں بھی کچھ نہیں آتا ہے کیونکہ پریس کو اجازت نہیں ہے. انٹرنیشنل پریس کو تو چھوڑیں، لوکل پریس کو اجازت نہیں ہے جانے کی. بحیثیت ایک بکٹی کے آپ جاتے ہیں تو آپ کو پہلے سوئی میں رجسٹر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ڈیرہ بکٹی میں جا کر رجسٹر کرنا پڑتا ہے کہ جی میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں آیا ہوں ڈیرہ بکٹی. ہاں بھائی کتنے دن کے لیے ہو، کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس کے پاس رہ رہے ہو. پھر جب وہ جا رہا ہوتا ہے پھر اطلاع دینا پڑتا ہے اس کو کہ جی میں واپس جا رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے 4 دن کا ویزا دیا ڈیرہ بکٹی کا. تو ابھی تک یہ حالات ہیں، لیکن کوئی کوریج نہیں ہے کیونکہ پریس کو اجازت نہیں ہے جانے کی. اور جو وہاں پر لوگ ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی قتل بھی ہو جائے گا یا اس کے آنکھوں کے سامنے اس سے پوچھیں کہ جی تمہارے کیا لیٹسٹ حال وال کیا ہے، بولے جی سب خیر ہے. کیونکہ وہ ڈرتے ہیں موبائل پہ ان کو کوئی سن لے تو ان کی خیر نہیں ہے. پھر صحیح بات. تو وہ فیس ٹو فیس کوئی ملتا ہے تو حال دیتے ہیں، موبائل پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے ڈر سے. اب دیکھیں، ایک تو خود نواب صاحب کی شخصیت ہے، اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے، پھر ان کا ایک ماضی ہے، پھر ان کی شہادت کے بعد آپ نے بطور ایک بلوچ کے یا عام اس کے ماں بعد نواب بگٹی جو بلوچ سیاست ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو سیاست، بلوچ کے لیے سیاست کرنا بہت مشکل ہے. جو سیاست جس کو آپ سیاست کا لفظ کہہ رہے ہیں اس ملک میں، وہ ہے کہ آپ سبجوگیٹ ہو جائیں، آپ ان کی بالادستی کو تسلیم کریں، ان کو سلام کریں، دونوں ہاتھوں سے سلام کریں، پھر بھی وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کو ویسے بھی پاکستان کی سیاست سے کوئی شوق نہیں تھا، سارے جوانی میں بھی والد کے وجہ سے انٹرسٹ لیتے تھے. والد کے ساتھ جو ہوا، جو شہادت، اس کے بعد تو پاکستان کی سیاست سے تو سوچتے ہیں، مطلب اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پاکستان کے سیاست میں حصہ لوں. بلوچ بھائی ہمارے ہیں جو اس وقت سیاست میں ہیں، میں تو ان کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جی آپ کو ٹریک ریکارڈ پتہ ہے، آپ کسی کے زبان پر، ان کے کسی کہنے پر، زبان پر آپ بھروسہ تو کر نہیں سکتے ہیں. وہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے سرخ باغ دکھائیں گے یا سبز باغ دکھائیں گے، سرخ تو نہیں، سبز باغ، سرخ بعد میں ہو جائے گا وہ جب ان کا کام نکل جائے گا، پھر وہی باغ سبز کے بجائے سرخ ہو جائے گا. تو وہ اپنے استعمال کے لیے جو ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہر ایک کے اپنے دیکھیں انٹرسٹ کی بات ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. بعض جو سیاست میں جا رہے ہیں میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، کوئی شوق بھی ہوگا. تو بٹ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بلوچ ہوں، بلوچ رہوں گا آخری دم تک. اگر میرے ہاتھ میں جو میرے سے ہو سکے گا کسی بلوچ کے لیے وہ کروں گا. تو پریس والوں نے سیلف سینسرشپ لگائی ہے مجھ پر. تو نہ ٹی وی پر کوئی انٹرویو پر لیتا ہے، نہ کوئی پریس میں اسٹیٹمنٹ لیتا ہے ڈر سے، جی کہ بولتے ہیں جی ہم چھاپ تو سکیں گے نہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں چھاپ سکتے ہو پھر فائدہ کیا ہے آپ کا. میں 1 گھنٹہ بات کروں، آپ اس میں سے 2 منٹ کی بات بھی نہیں لکھیں، اور وہ بھی توڑ مروڑ کے جس کا جو مقصد ہے جو بولنے کا وہ بھی بیچ میں گم ہو جائے. تو اس سے اچھا تو وہ بھی خوش ہیں کہ جان چھوٹی ہے ہماری. تو نواب زادہ صاحب، ابھی جو صورتحال بن رہی ہیں، جو بلوچ کے لیے چیلنجز ہیں، بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نظریں بھی ہیں، اور گوادر کے حوالے سے بھی دیکھیں، بہت سارے حوالے سے چیلنجز وہ بڑے، مطلب شاید میری ذاتی رائے ہو، شاید بہت ہی جو اسٹریم اس قسم کے چیلنجز نہیں ہیں جو اب درپیش ہیں. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آج کی جو بلوچ قیادت ہے جو ہے
وہ ان چیلنجز کو کس طرح کوئی راستہ نکالنے؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں بلوچ لیڈرشپ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ایک بلوچ لیڈرشپ ہے جو آن دا سرفیس ہے، جو اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی بھی پارلیمانی طرز سیاست سے اپنے حق لے لیں گے، یا ہمیں فیڈریشن جو ہے ہمارا حق دے گی، وہ آئی تھنک دے آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. وہ کبھی نہیں ہوگا. نہ 73 ایئرز میں پہلے ہوا ہے نہ ابھی. آپ دیکھیں پرانی جد و جہد جب سے 1 یونٹ ختم ہوا، بلوچ لیڈرشپ جو تھی وہ آلویز آن دا ریسیونگ اینڈ تھی. کبھی اس پر غداری کا لیبل رکھ رہا تھا، کبھی ان کو جیل میں ڈال رہے تھے. جو جینوئن لیڈرشپ تھی اس میں نواب خیربخش ہیں، عطا اللہ صاحب ہیں، سردار غوث بخش بزنجو صاحب تھے، گل خان نصیب تھا، میرے والد تھے، اور بہت سارے تھے. تو ان کو کبھی انہوں نے پارلیمانی نظام میں ایڈجسٹ ہونے یا سیٹل ہونے نہیں دیا. تو وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دے وانٹ کائنڈ آف لیڈرشپ جو ان کو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات پر لبیک ہے. وہ لیڈرشپ ان کو قبول ہے. اس لیڈرشپ میں آپ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ کبھی حل نہیں کر سکیں گے. لیکن بلوچ سروائیول کے مرحلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ سروائیو کر سکے گا؟ آپ نہیں، بلوچ دیکھیں ایز اے ہول، ایک تو انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن اتنی کم ہے. پاپولیشن تو کم نہیں ہے، لیکن ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر بلوچ پاپولیشن دیکھیں، یہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی دیا تھا، اس پر لوگ بہت ناراض بھی ہوئے تھے، میرے پٹھان بھائی بھی ناراض ہو گئے تھے. ہم نے کہا کہ جی جب پشتون والوں نے اپنا ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا وہ جنوبی پشتونستان بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ جی، جنوبی پختونخوا بنائیں گے. تو اس سے میں نے کہا تھا کہ جی آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پٹھان نارتھ آف کوئٹہ جہاں جانا چاہتے ہیں، افغانستان میں شامل ہوتے ہیں ہمارے بلا سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں، علیحدہ صوبہ بناتے ہیں، جو بھی کریں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ڈیرہ غازی خان کا بلوچ ہے، راجن پور کا اور کنکوٹ کشمور کا، جیکم آباد کا، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ بلوچستان ٹیریٹری ہے. آپ علیحدہ صوبہ ان کو بنا کے دیں، یہ بلوچ کو ضم کریں، اور بلوچستان کا صوبہ بلوچ ایتھنک گراؤنڈ کے اوپر بلوچ صوبہ بنانا چاہیے. تو اس پر انفارچونیٹلی پنجاب کے ہمارے بڑے ہیں، میں عزت کرتا ہوں بہت ان کی، کچھ سرداروں نے میرے سے ڈس ایگری کیا کہ نہیں، یہ ایتھنک گراؤنڈ کے اوپر ہم صوبے نہیں بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بڑے ہیں، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو اس میں بعض نوجوان گروپ ہیں جو اس ٹائم وہ کام کر رہے ہیں. پھر میرا خیال ہے اختر پارٹی والوں نے بھی اس پر کام کیا، اور ڈاکٹر ہائی والوں نے بھی، اس ٹائم جو ہائی تھے پارٹی میں، ابھی تو اس کو بھی انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنا لی ہے. تو وہاں سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کو انٹرسٹ اس میں لیتا ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے، پرانی لیڈرشپ ہے، وہ ان کو لاہور زیادہ نزدیک پڑتا ہے. صحیح. تو وہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ میں نے ان کو یہ بھی وہ ایک ایگزامپل دیا. میں کہا جی رشیا کتنا بڑا ملک ہے، بالکل. سائبیریا کا جو سب سے ایسٹرن کارنر ہے، بالکل، ماسکو کتنا دور ہے وہاں سے. اگر وہ آپ رشین کو بولیں کہ میں ادھر علیحدہ تمہارے کو ملک بنا کے دیتا ہوں، کہ صوبہ بنا کے دیتا ہوں، تم جاپان تمہارے ساتھ نزدیک پڑتا ہے تو تم ٹوکیو چلے جایا کرو، وہ بولے گا نہیں میں ماسکو جاؤں گا. بالکل، کیونکہ اس کا گھر ماسکو ہے. بالکل. تو میں نے کہا یہ ہوتا ہے، آپ کو اپنا جو مٹی ہے، اپنی مٹی کے ساتھ اپنا وہ، ابھی آپ کے لیے کہ جی لاہور نزدیک ہے تو
کوئٹہ دور پڑتے یا اگر گوادر کل صوبہ، ایک زمانے میں بھی تھا، ہم نے کہا تھا کہ جو گوادر کو پروونشل کیپٹل بنانا چاہیے اس سے پہلے کہ چینی اور آ کے قبضہ کر لیں، اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. وہ واقعی ابھی یہ ہے کہ بلوچ کے لیے اکیلا لڑنا تو بہت مشکل ہے آزادی کے لیے. بلوچ کے لیے یہ جو بگ گیم کھیلا جا رہا ہے ابھی، جو آپ دیکھ رہے ہیں مورے ہر ہفتے بدل رہے ہیں چیس بورڈ کے اوپر. کبھی وہ پچھلے 15 دن تک تو میرا خیال ہے اینکرز نے، پاکستان کے اینکر نے جتنا سعودی عربیہ کو کنڈیم کرنا تھا کر لیا. آج سب اپنے وہی تھوک کو چاٹ رہے ہیں واپس. تو اور پتہ نہیں کیا کیا گیم ہو رہا ہے جس میں ہم وی آر ناٹ ایون پلیئر پارٹنر ان اٹ. ہم چھوٹے مورے ہیں، ہمیں استعمال کریں گے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ جائیں یا آپ اس کے ساتھ، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری بہتری کس میں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ امریکن کانگریس وومن نے کوئی کانگریس میں ایک بل پریزنٹ کیا تھا بلوچستان کے حوالے سے. اس پہ سارا پاکستان ٹوٹ پڑا کہ جی یہ ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں امریکہ اور یہ وہ. تو ہمارے چند بلوچ بھائی بھی بہت دے گاٹ کیریڈ اوے ود اٹ. تو اس پر میں نے ڈان میں، میرا خیال ہے وہ عورت تھی، وہ اینکر تھی، اس سے میرے سے پوچھا. میں نے کہا جی پہلے تو آپ لوگوں کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ امریکنز آر ناٹ ٹرسٹ وردی. ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا کہ کردوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ابھی ریسنٹلی. ایران ان کو پہلے بولا کہ تمہارے کو ہم آزادی دیں گے، کریں گے، آزاد ملک بنائیں گے. وہ جب اس پوزیشن میں آ گئے انہوں نے ہاتھ ہٹا دیا. بالکل. تو میں بھائیوں کو، بلوچ بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کسی خاتون نے ریزولوشن پاس کی، ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. یہی امریکہ ہے. جب میرے والد زندہ تھے تو میرے والد نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ امریکن ویپن از بینگ یوزڈ، جو طالبان کے لیے آپ نے پاکستان کو دیا ہے، وہ بلوچوں پر استعمال ہو رہا ہے. اس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا ریجوائنڈر آیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ the weapon that we are giving to Pakistan can be used for internal as well as external security. اس کا مطلب ہے بلوچوں پر آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ویپن. تو چین کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ابھی پاکستانی کہتے ہیں کہ چین ہمارا بھائی ہے، چین ہمارا ساتھ دیتا ہے. کشمیر کے مسلمان کے لیے آپ سارا دن چیخیں مارتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائیں، یہ کریں وہ کریں. جی کشمیر میں مسلمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں. چین میں جو مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نہ ترکی والا زبان سے منہ نکالتا ہے، نہ عمران خان منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے. کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کشمیروں سے زیادہ بہتر مسلمان ہوں. اس حالت میں بھی وہ ابھی تک نماز اجازت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سب کچھ. اس کے بارے میں سب خاموشی، کیونکہ چین ناراض نہیں ہو جائے. تو ہمارے ساتھ دوسری طرف ہمارے ایران ہے، وہ بھی انفرینڈلی ہے ٹو دا بلوچ اینڈ ٹو دا بلوچ. اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. وہ کہ جی بلوچ سنی ہے تو بلوچ کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ہمارا جو سیستان بلوچستان میں جو بلوچ بیٹھا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اسی حوالے سے شاہ ایران نے جو 70s میں جو انسرجنسی ہوا تھا، تو شاہ آف ایران نے بھٹو کو، پاکستان آرمی کو ہیلی کاپٹر گن شپ جو دیے تھے اسی لیے دیے تھے کہ یہ نیب کی گورنمنٹ کا اثر وہاں نہیں پڑے. تو ایران ہمارے ویسے ہی خلاف ہے بلوچوں کے. افغانستان میں اپنی خانہ جنگی ہے. ایک زمانے میں پھر بھی بلوچ کے لیے ایک تھا جانے کا، وہ وہاں پر وہ راستے بھی بند ہو گئے ہیں. تو وی آر ان ٹائٹ کارنر اینڈ وی ہیو نو فرینڈز اراؤنڈ اس. تو ہماری، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے اور وہ ہو جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ریئلٹی یہ ہے کہ اس ٹائم بلوچ کا کوئی دوست نہیں ہے اس سارے خطے میں. ہندوستان کسی کا دوست نہیں ہے، نہ میں ہندوستان والوں پر بھروسہ ہے مجھے. تو وہ اپنا اس کے لیے پوائنٹس گین کرنے کے لیے اگر کسی بلوچ کو استعمال کرتا ہے تو میں اس بلوچ کو بھی کہوں گا کہ ہندوستان کے اس میں نہیں آئے، کیونکہ ہندوستان
بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے. وہ کل کسی اور کے ساتھ ڈیل کر کے آپ کو، جیسے خالصتان کا موومنٹ پاکستان نے شروع کرایا تھا، پھر بے نظیر نے جا کر بتا دیا کہ فلاں فلاں خالصتان کے لیڈر ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو باقی نواب صاحب مجھے یاد ہے کہ 2000 کے اوائل کی بات ہے، جب طاہر محمد خان زندہ تھے ایڈوکیٹ، اور وہ بھٹو کے اطلاعات کے مشیر بھی رہے تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا، تو انہوں نے اس وقت ایک بات کہی جو آج ابھی مجھے یاد آ رہی ہے، کہ اس وقت جب وہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے، ایک تھنکنگ یہ بھی تھی کہ یہ جو 3 لیڈر ہیں، نواب خربخش مری، شہید نواب بھٹی اور سب، ان سے تو مطلب مکالمہ بہت مشکل ہے، کہ ہمیں ان کے انتقال کا انتظار کرنا چاہیے، ان کے بیٹوں سے پھر ہمارا ڈھیل مسائل آسان ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی نوبت آ گئی ہے کہ ان کے بیٹوں سے ڈیل آسان ہے؟ دیکھیے ابھی میں کہوں گا پھر ان کے بیٹے سارے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یہ تو اس وقت کی ان کی تھنکنگ تھی جو نہیں بالکل. دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں، سوائے نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن سب بلوچ عوام کے سامنے ہے کہ کون کس راستے پر چلا ہے. میں اپنے قوم کی بات کر سکتا ہوں کہ ہماری جو اپنی میرے فیملی جو ہے وہ تو جو طاہر محمد خان نے بولا تھا اس راہ پہ چل پڑی ہے. ابھی اللہ ان کو صحیح راہ دکھائے، لیکن یہ جس راہ پہ چل پڑے اس سے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ونس یو گو اپ ٹو یور آئی بروز، انگریزی میں کہتے ہیں نا، ویئر دے ہیو گون اپ ٹو دیئر آئی بروز ان دیٹ، پھر ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. جی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو ہم نے نواب صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے چیزیں دیکھی، کچھ چیزیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ یا جو بلوچ ویلیوز ہیں ان کو بھی اب براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ رائرکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، نئے نئے سردار اور یہ بنائے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے بلوچ؟ یہ تو دیکھیں ڈیزاسٹر ہے. یہ آپ اگر ریڈ انڈینز کا ہسٹری پڑھیں، جب گورے نے جا کر امریکہ فتح کیا تھا تو ریڈ انڈینز نے مزاحمت کی تھی. تو جب انہوں نے، ظاہر ہے گورے کے پاس اسلحہ تھا، وہ تیر کمان سے لڑ رہے تھے، اور وہ بھی بلوچوں کی طرح ٹرائبل ڈویژن تھا. ایک ٹرائب دوسرے کے خلاف، دوسرا آپس میں ان کا، جیسے ہمارے بلوچ قوم میں بھی ہے ایک دوسرے کے خلاف قومیت جو ہے، ٹرائبلزم جو ہے. تو وہ اینڈ میں اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ریڈ انڈین کو انہوں نے پہلے تو قتل عام کیا، ایتھنک کلینزنگ کی، پھر ان کا کوڈ ختم کر دیا، جو روایت کے رواج تھے وہ سب پامال کر دیے. ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، اور ہم الاؤ کر رہے ہیں. ہم بلکہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں. ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں اس پامالی کا جو ہو رہا ہے. ہمارے بلوچ رواج میں آج تک کہ عورت کو اور بچے کو آپ کبھی چاہے جتنی دشمنی ہو، آپ عورت کو اور دشمن کا بیٹا بھی ہو، جب تک وہ اس ایج کا نہیں آ جاتا کہ وہ اسلحہ اٹھا سکے تو آپ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. اب تو عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں. تو کورٹ کا تو یہ تو ڈیٹیریشن ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور پچھلے 14-15 سال میں جس سپیڈ سے یہ جا رہی ہے، اگلے 15 سال تک تو لوگ بھول جائیں گے. مجھے ایک بات یاد آئی، یہ ہمارا تھی نا، ہماری جو کوئٹہ میں اس کی بہن سینیٹر بھی تھی، ایم پی بھی تھی، یہ جس کا وائن کا دکان تھا، عبدان کی بیوی، فریدون کی بیوی اغوا ہوئی تھی. جی ہاں. اور اس کو میرا خیال ہے 1 سال اغوا رکھا تھا. تو میں کراچی میں بیٹھا تھا ایک کسی دعوت میں، تو وہاں پر پنجابی بھی تھے، سندھی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، مہاجر بھی تھے. تو انہوں نے مجھے تانا مارا کہ تم لوگ بلوچ لوگ بڑا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تم لوگ ابھی عورتوں کو اغوا کرتے ہو، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل تم وجہ کہتے ہو، ہماری بات بالکل سچ ہے.
لیکن میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ 1947 سے پہلے نکالیں دیکھیں بلوچستان میں کوئی عورت قتل ہوئی یا اغوا ہوئی. یہ جب سے پاکستان میں شامل ہوئے یہ اس کا نتیجہ ہے ہمارے ساتھ یہ کہ ڈیٹیریشن شروع ہو گئی, کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہو گیا. تو ڈونٹ بلیم اٹ آن اس, blame it on the environment we have created and we are living in now. چونکہ گفتگو کی تو گنجائش بہت ہے اور اس پر تو بہت سی نشستیں اور بیٹھکیں ہو سکتی ہیں, چونکہ ہمارا دورانیہ کم ہے. تو آخری سوال کی جانب میں چلوں گا کہ نواب صاحب کی جو پوری اسٹرگل رہی اور بنگال کے زمانے سے, اور اس میں تو بہت سارے نشیب و فراز آئے, بہت جگہوں پر ان کی کردار کشی بھی کی گئی, یا ان سرداروں نے جنہوں نے بلوچ قوم کی, اور اب بھی میرا خیال وہ مائنڈ سیٹ ہے جی سردار ابھی تک وہ تھما نہیں ہے. اور نواب صاحب کو یہ بھی اس کو پورٹری کیا کہ بڑا ظالم تھا اور ان کی نجی جیلیں تھیں, ہمارے اپنے لوگ بھی سوکار جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جس طرح انہوں نے ٹرائبل سوسائٹی اور ان کا جو تھا اس کے بارے میں بتائیں. ویسے تو بہت سے ان کے ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری گفتگو کریں چونکہ ٹائم کا ہے. تو اس حوالے سے کہ جو ان کی ریئل شخصیت تھی ایز اے نواب, ایز اے بلوچ نواب. میں شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ جینون بلوچ, جو بلوچ کوڈ کے مطابق چلے, ٹرائبل ٹریڈیشن, پرانے جو روایات ہیں ہمارے صدیوں سے ہمارے باپ دادا جس پر چلے, وہ بالکل قائل تھے کہ اسی کے مطابق چلنا ہے, اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنی ہے. آپ تھوڑی سختی کم کر لیں, یہ وہ کر لیں, بڑھا لیں, لیکن جو کوڈ کے مطابق ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ ان سے ادھر ادھر نہیں ہوئے, ہمیشہ کوڈ کے مطابق. ہمیں بھی یہی کہا کہ اپنا بلوچ کوڈ کے مطابق چلنا ہے آپ نے. اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شہد کے ندیاں ملیں, آپ کو دشواریاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن یو اسٹک ٹو دیٹ کہ جی میں یہ ہمارا کوڈ ہے, ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. جی اس بارے میں ہی کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی. تو یہ جو کردار کشی کی جو ہے اب تک تھمی نہیں ہے, اس کی وجہ وہ دیکھیں کردار کشی جو ہے میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں, اور والد کے ساتھ جب میں جوان بھی تھا اس زمانے میں 72-73 کی بات کر رہا ہوں, when my father removed the NAP government. وہ ایک جو ضد بلوچی ضد میں کیا انہوں نے, اس کا نقصان سارے ہم خالی میرے والد نے نہیں اٹھایا. وہ 8-10 مہینے کی گورنرشپ تھی, وہ بھی بیچ میں چھوڑنا چاہ رہے تھے. نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا گفتگو کی. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں بات میں بہت ساری تشنگی رہی, بہت سارے سوالات جو کرنے چاہیے تھے نواب صاحب سے متعلق, ان کی شخصیت سے متعلق, وقت کی کمی کے باعث وہ ہم کر نہیں سکے. تاہم آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے ہم بڑے مشکور. تھینک یو, آپ لوگوں کی مہربانی, بڑی مہربانی.